فیصل آباد کے ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والے 2 بزرگ خواتین اور 2 دیگر افراد تھے. ان کو جی 30 سپتمبر 2024 کو عمرے کے لیے سعودی عرب روانہ ہوئے اور ان کو بیسیکلی اسپانسر کرنے والا کوئی اور شخص تھا, وہاں کا مقامی شخص تھا. کیا جی, اب روانگی کے 1 ہفتے بعد ہی وہ گرفتار ہو جاتے ہیں. اور جب گورنمنٹ آف سعودیہ جو ہے اس نے تفتیش کی ساری, اس نے جب ڈیٹیل جو سامنے آئیں, 17 فروری 2025 کو سعودی عدالت نے انہیں منشیات سمگلنگ کے الزام میں 25 سال قید سنا دی. انا للہ و انا الیہ. اب کرنے گئے ہیں عمرہ, بھیجا کسی نے ہے, پتہ ہی نہیں. آپ کو پتہ دیہاتی ماشاءاللہ معصوم سے ہمارے لوگ ہوتے ہیں اور بزرگ ہوں جو اپنی ایک خاص عمر کے حصے میں ہیں اور صرف یہی تمنا ہے کہ ہم خانہ کعبہ جائیں, ہم عمرہ کریں. تو لیکن معاملہ جو پیش آیا ہے, اس معاملے جو ہمیں شرعی رحمت درکار ہے کہ اگر کوئی شخص یا افراد خالص نیت عبادت کے لیے عمرے کے لیے سفر کریں اور بعد میں معلوم ہو کہ اس سفر کا بندوبست کرنے والا شخص انہیں کسی ناجائز یا مجرمانہ کام میں استعمال کر رہا ہے, تو کیا اس حالت میں ان کا عمرہ شرعاً مکمل اور قبول ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. سب سے پہلے تو یہ خبر بڑی قابل افسوس ہے کہ جرائم پیشہ لوگ دیکھیں عبادت گزاروں کو بھی نہیں معاف کرتے. اللہ کے گھر میں ساری زندگی بیچارے خواہشیں کرتے, دعائیں کرتے, وہ بیچارے وہ تو بڑے خوش ہوں گے کہ ہماری اللہ نے سن لی. اور وہ پتہ نہیں کن کن چاہتوں کے ساتھ, کن کن تمناؤں کے ساتھ جا رہے ہوں گے جی. اور ان جرائم پیشہ لوگوں نے ان کو استعمال کر لیا اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کو اس الزام سے بری فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد فرمائے اور جو اصل مجرم ہے وہ گرفتار ہوں. بالکل اللہ کرے کہ اصل مجرم گرفتار ہو جائیں, ان کو قرار واقعی سزا ملے اور ان کو 25 سال نہیں, ان کی گردنیں قلم کر دی جائیں جنہوں نے پوری پاکستانی قوم کو بھی بدنام کیا ہے اور حج عمرے جیسی عبادت کو بھی نجائز استعمال کر کے اس کی بھی بدنامی کا باعث بنے ہیں اور غریب لوگوں کے جذبات سے انہوں نے کھیلا ہے. کوئی ایک جرم نہیں ہے ان کا, کئی قسم کے جرائم انہوں نے کٹھے کیے ہیں. حرمین شریفین جیسی سرزمین پر منشیات بھیجنا, مقدس سرزمین پر, مقدس ترین زمین پر, اللہ کی سب سے محبوب بستی میں جرائم پیشہ جرم کرنا اور یہ جرم کی چیزیں بھیجنا, ایک جرم یہ ہے. غریب لوگوں کے جذبات سے کھیلنا دوسرا جرم ہے, اور حج اور عبادت کی توہین کرنا تیسرا جرم ہے. پاکستانی قوم کو پوری دنیا میں بدنام کرنا چوتھا جرم ہے. جرائم کی تو ایک لمبی لسٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان مجرموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائے اور ان معصوم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے. تو باقی رہ گیا ان کا عمرہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے. جس بندے نے جس نیت سے وہ گیا ہے, اگر ان کو 4-5 کو نہیں پتا تھا بالکل یہ تو اللہ کے گھر جا رہے تھے, عبادت کے لیے جا رہے تھے, تو انشاءاللہ ان کی نیت کے مطابق ان کو اجر و ثواب مل جانا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا فرمان ہے کہ ایک بندہ رات کو سوتے وقت نیت کر لیتا ہے نا کہ میں نے صبح اٹھ کر تہجد پڑھنی ہے, اب اس کو جاگ نہیں آتی, نیند غالب آ گئی, سویا رہا, اس وقت جاگ آئی جب فجر کی اذان سنی, اوئے میں تو اٹھنا تھا, افسوس ہوا, ندامت ہوئی کہ یار میں کیسا سویا ہوں کہ مجھے جاگ ہی نہیں آئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے جو نیند سے لطف اٹھایا وہ اس کا منافع ہی منافع ہے, اور جو اصل نیت کی تھی اس کے مطابق اجر و ثواب بھی اس کو پورا ملے گا. سبحان اللہ. تو ان 2 احادیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے گناہ معصوم لوگ, بزرگ لوگ جو گئے ہیں عمرے کی نیت سے خالص اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں, ان کو اجر و ثواب مکمل اور پورا ہی مل جانا انشاءاللہ. اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد جلد رہائی نصیب فرمائے اور اپنے حرمین شریفین کی زیارت سے بازیاب کر کے ان کو واپس بھیجے.